اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے عظیم دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق کچھ چند باتیں آپ سے ذکر کریں گے۔ اگر آپ بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 42 جگہ آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا میں خوب بڑی، آہستہ آہستہ یہ خدا کو بھولتے گئے جس نے اسے پیدا کیا تھا۔ یہ لوگ آہستہ آہستہ خدا کو بھولتے گئے جس نے اسے پیدا کیا تھا اور جو ان کا پالنے والا ہے، اور شیطان کے بہکاوے میں آنے لگے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ لوگ بتوں اور آگ، سورج وغیرہ کو پوجنے لگے اور ایک خدا کے بجائے مٹی اور پتھر کے بہت سے خداؤں کو پوجنے لگے۔ اپنے ہاتھوں سے اپنا خدا بناتے اور پھر اسی سے مانگتے، حالانکہ یہ مٹی اور پتھر کے خدا اپنے لیے ہی نہ کچھ کر سکتے تھے تو ان کے لیے کیا کرتے۔ اللہ پاک جو اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، وہ یہ نہیں گوارا کرتا کہ اس کے بندے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کسی اور کی عبادت کریں اور اس کی سزا میں مرنے کے بعد دوزخ میں جلیں۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت بڑی ہوا کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم میں عظت کرتے رہے، اے لوگو، صرف اللہ کی عبادت کرو اور میرا کہنا مانو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ لیکن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں پر نہ مانے اور اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور کپڑے اوڑھ لیے تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کی آواز کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہمت نہ ہارے، وہ برابر سمجھتے رہے اور کہتے رہے، اے لوگو، اللہ سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا تاکہ تم خوب اناج پیدا کر سکو۔ اس کے ذریعے سب سے بڑے بڑے باغ پیدا کر دے گا اور ان میں نہریں پیدا کر دے گا، تمہیں مال و دولت دے گا۔ اللہ پاک نے آسمان بنائے، چاند بنائے، سورج بنائے، اس مٹی سے تم کو پیدا کیا اور پھر اسی مٹی میں ایک دن تم مل جاؤ گے اور پھر قیامت کے دن اسی مٹی سے تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ لیکن لوگوں نے اپنے بتوں کو نہیں چھوڑا اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم اپنے بتوں کو ہرگز نہ چھوڑیں گے اور ہم تم کو اپنے جیسا آدمی ہی دیکھتے ہیں اور تمہارا کہنا بھی صرف چند غریب لوگوں نے مانا ہے اور ہم تم کو جھوٹا آدمی سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں تم کو جو نصیحت کرتا ہوں اس کے بدلے میں تم سے کوئی مال و دولت نہیں چاہتا، اور جو غریب آدمی مسلمان ہوئے ہیں اور اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کو میں اپنے پاس سے تمہارے کہنے سے نہیں نکالوں گا۔ اگر میں ان کو اپنے پاس سے نکال دوں تو خدا کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ اگر میں ایسا کروں گا تو بہت ناانصاف ہو جاؤں گا۔ ان کی قوم کے لوگوں نے کہا، اے نوح علیہ السلام، تم نے ہم سے جھگڑا بہت کر لیا۔ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ جب اللہ پاک چاہیں گے عذاب لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم بھیجا کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ تم غمگین مت ہونا، ایک کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانا شروع کر دی، تو جب ان کی قوم کے سرداران کے پاس سے گزرتے تو ان کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کے مذاق کے جواب میں کہتے کہ آج مذاق کر لو، جب تمہارے اوپر عذاب آئے گا تو اس وقت ہم مذاق اڑائیں گے۔ آخر اللہ کا عذاب اس کے وعدے کے مطابق آیا۔
زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا اور آسمان سے بارش آنا شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب جانوروں کو ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو، اور جو لوگ تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں یعنی مسلمان ہو گئے ہیں ان کو سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں سوار ہونے والوں سے کہا کہ اے اللہ کا نام لینے والوں، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ کہ میں اس کا چلانا اور ٹھہرنا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب جانور، سب انسان اور اللہ پاک کے نبی حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی ان سب کو لے کر لہروں میں چلنے لگی تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت رہو۔ اس نے کہا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ پانی سے مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج تک اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکا سوائے خدا جسے بچا لے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان ایک پانی کی لہر اٹھی اور وہ ڈوب گیا۔ پھر خدا تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نکل جا اور آسمان کو حکم دیا کہ اپنا برسنا بند کر دے، یہاں تک کہ پانی خشک ہو گیا اور تمام کافر دنیا میں ختم کر دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کیا، اے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا مطلب تھا کہ اے اللہ، آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تیرے گھر والوں کو اس طوفان سے بچا لوں گا، پھر میرا بیٹا کیوں ڈوبا؟ تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، تیرے بیٹے تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ایسی بات نہ کر جو تیرے علم میں نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے توبہ کی اور اپنے کہنے کی معافی چاہی۔ اللہ نے ان کو معاف کر دیا اور حکم دیا کہ اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر۔ کہ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی امت اسی دنیا میں بستی اور آہستہ آہستہ ان کے بال بچے آباد ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ پاک کے بہت بڑے پیغمبر تھے۔ وہ اپنے بیٹے کی گناہوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے، اور اگر ہمارے ماں باپ اللہ کے کتنے ہی ولی کیوں نہ ہوں، اگر ہمارے عمل اچھے نہ ہوں تو وہ ہمیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکیں گے۔ بے شک اللہ پاک ساری دنیا کا مالک و خالق ہے۔ ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہاں بڑے بڑے پیغمبر اپنے بیٹوں کو اللہ پاک کے عذاب سے نہیں بچا سکتے جو گناہ گار بیٹے تھے ان کے، تو ہمارے ماں باپ ہمیں کس طرح بچائیں گے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کا نام لینا چاہیے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک آپ سب کو خیریت سے رکھے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اس ویڈیو میں اجازت دیجیے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔